اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ اربعین تاریخ انسانیت کا وہ معجزہ ہے جسے دیکھ کر آج تک دنیا محو حیرت ہے کہ آخر کیسے ممکن ہے لاکھوں کروڑوں لوگ صرف ایک انسان کی محبت کو دل میں لیے اس کی شہادت کی یاد منانے اپنی تمام تر آرام و آسائش کو چھوڑ کر سرزمین کربلا پر جمع ہو جاتے ہیں۔ بالخصوص اس سال جب دنیا میں ہر طرف کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے، لیکن ان زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے کرونا کے خوف سے کہیں زیادہ امام حسین علیہ السلام کا غم ہے۔ خدا کا احسان ہے اور اس کی آخری حجت حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی عنایات ہیں کہ اس وبا کے عالم میں بھی ہمیں اربعین کے لیے کربلا آنے کی توفیق دی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بچوں، عزیزوں اور رشتہ داروں کی جان کی قربانیاں دے کر یہ ثابت کر دیا کہ جب حق و باطل کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے تو جیت اس کی نہیں ہوتی جو اپنے دشمن کو قتل کر دے، بلکہ جیت صرف اسی کی ہوتی ہے جو حق پر ہوتا ہے، چاہے وہ شہید ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اربعین یعنی امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی 40ویں کا دن، لیکن اربعین کا اس کے علاوہ ایک پس منظر بھی ہے جو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ جب یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کے اہل حرم کو اسیر کروا کے شام کے قید خانے میں رکھا تھا تو ایک رات اس کی زوجہ ہند نے ایک خواب دیکھا۔ وہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا آسمان کا ایک دروازہ کھلا اور فرشتے فوج در فوج امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس آ کر جمع ہو گئے ہیں اور کہہ رہے ہیں السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ اور پھر میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بادل نیچے آیا ہے جس میں بہت سے افراد موجود ہیں۔ ان میں سے ایک شخص ہے جن کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ شخص امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس آئے اور ان کے ہونٹوں کا بوسہ لینے لگے اور یہ کہہ رہے تھے، اے میرے بیٹے، ان لوگوں نے تمہیں قتل کر دیا۔ وہ تمہیں دیکھ رہے تھے لیکن انہیں تمہاری معرفت نہیں تھی اور انہوں نے تم پر پانی تک بند کر دیا۔ اے میرے بیٹے، میں تمہارا نانا رسول اللہ ہوں، یہ تمہارے بابا علی مرتضیٰ ہیں، یہ تمہارے بھائی حسن ہیں، اور یہ دیکھو تمہارے چچا جعفر اور عقیل ہیں، اور یہ حمزہ اور عباس ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک کر کے امام حسین علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہر فرد کی طرف اشارہ کیا۔ ہند کہتی ہے کہ میں گھبرا کر اٹھی اور جب یہ دیکھا کہ حسین کے سر کے چاروں طرف نور ہی نور ہے تو میں نے فوراً یزید کو بلوایا۔ اس وقت یزید ایک اندھیرے کمرے میں دیوار پر اپنا سر پٹک رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا، ما لی ولی الحسین، میرا حسین سے کیا سروکار تھا۔ اس پر شدید غم طاری تھا۔ میں نے اس سے اپنا خواب بیان کیا۔ وہ سنتے ہی یزید نے کہا کہ میں کل صبح رسول اللہ کے اہل حرم کو آزاد کر دوں گا۔ دوسرے دن اس نے کہلوایا کہ آپ چاہیں تو یہاں میرے محل میں رہ سکتے ہیں یا پھر مدینہ لوٹ سکتے ہیں۔ اہل حرم نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہم حسین پر نوحہ و ماتم کریں گے۔ تب ان کے لیے دمشق میں ایک گھر خالی کیا گیا جہاں انہوں نے 7 دن تک امام حسین علیہ السلام پر نوحہ و ماتم کیا۔ روایت کا جملہ ہے کہ بنی ہاشم اور قریش کی خواتین میں سے ہر ایک نے سیاہ لباس پہنا تھا۔ 7 دن بعد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کی قبر پر جائیں گی اور پھر مدینہ جائیں گے۔ تب وہ قافلہ شام سے روانہ ہوا اور جس دن کربلا پہنچا وہ اربعین کا دن تھا۔ دوسری خصوصیت اربعین کے سلسلے سے یہ ملتی ہے کہ جب یہ قافلہ اربعین پر کربلا پہنچا
تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جناب جابر بن عبداللہ انصاری اپنے غلام کے سہارے وہاں آئے تھے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زیارت اربعین کے موقع پر سب سے پہلے جناب جابر بن عبداللہ انصاری نے کی۔ تیسری خصوصیت اربعین کے سلسلے سے یہ پائی جاتی ہے کہ جب یزید نے اہل حرم کو شام کے زندان سے رہا کیا تھا تو ان کے جو اسباب کربلا میں یزید کے لشکر نے لوٹے تھے وہ سب واپس کر دیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ شہدائے کربلا کے سروں کو بھی لوٹا دیا۔ اہل حرم وہ تمام امانتوں کے ساتھ کربلا آئے، اور وہ اربعین کا ہی دن تھا جب امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک ان کے جسم اطہر سے ملحق ہوا تھا۔ آخر میں اربعین کے متعلق ہمارے 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 نشانیاں ہوتی ہیں: ایک دن میں 51 رکعت نماز پڑھنا، زیارت اربعین پڑھنا، سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہننا، خاک پر سجدہ کرنا، اور نماز میں بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرنا۔ آج کربلا میں موجود اس مجمع کو دیکھ کر یہ احساس ہو رہا ہے کہ خود اللہ اس عزاداری امام حسین علیہ السلام کو کتنا عزیز رکھتا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اربعین پر کربلا میں حاضر ہو کر اس غم کو منانے کی توفیق دی۔ دی اسٹرانگ روپ علیہ السلام کی ٹیم آپ تمام حضرات کی طرف سے خداوند عالم کی بارگاہ میں کربلا معلیٰ سے یہ دعا کرتی ہے کہ خدا وارث حسین اور منتقم خون حسین حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل عطا فرمائے، اور وہ دن نصیب کرے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام منبر پر تشریف فرما ہوں، اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کر رہے ہوں، اور ہم سب ان کے ساتھ اس عزاداری میں شامل ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔